پورا میرے نام نکلا ہے۔ حضرات گرامی، کسی کی وفا کو جانچنا ہو، کسی کی وفا کو جانچنا اور پرکھنا ہو تو اوکھے وقت پرکھا جاتا ہے کہ کون کام آتا ہے۔ مشکل وقت جو ہوتا ہے وہ اپنے اور پرائے کو کھنگال کے عیاں بیاں کر کے سامنے کر دیتا ہے۔ عموماً آپ نے سن رکھا ہے کہ جب وقت پڑتا ہے اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وقت جب مشکل وقت پڑتا ہے آنکھیں بھی پھر جاتی ہیں۔ یہ کہاوت نہیں، سچائی ہے۔ اور وفا ایسی نایاب شے ہے، کامیاب میں نے نہیں کہا، نایاب شے ہے وفا۔ ایک بزرگ دانشور گزرے ہیں حضرت شیخ سعدی شیرازی، انہوں نے کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا تو دنیا میں وفا تھی نہیں، یا تو دنیا میں وفا تھی ہی نہیں، اگر کہیں تھی تو کسی نے کسی سے کی ہی نہیں۔ ویسے تو جس کے بھی تم پہ پاؤں رکھو گے کہتا میں وفادار ہوں، لیکن سچ یہ شیخ سعدی شیرازی جیسا آدمی جو دنیا میں پھرا ہے، کہتے ہیں یا تو دنیا میں وفا تھی نہیں، اگر کہیں تھی تو کسی نے کسی سے، نتیجہ دیکھو نکلے وہ تھی ہی نہیں۔ صرف وہ نہیں کہتے، ہمارے حضرت قلندر لاہور حضرت ڈاکٹر محمد اقبال وہ کہتے ہیں ہزاروں لالوں گل ہیں ریاض ہستی میں، ہزاروں لالوں گل ہیں ریاض ہستی میں، مگر وفا کی جس میں خوشبو ہو وہ کلی ملتی نہیں۔ اور ان سے بھی پہلے حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب ادیبوں اور شعراء کا وہ قبلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دہر میں، لفظ ذرا اوکھے ہے، دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، دہر میں اللہ مذہب ہم کو صحیح نہ مذہب نہ رہا ہے، اسد صرف زور ہی لا رہا ہے، دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ حرف کے شرمندہ معنی نہ ہوا۔ لفظ وفا تو دنیا میں آ گیا، لیکن یہ وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں بن سکتا۔ تو وفا دنیا میں تھی نہیں یا کسی نہ کسی سے، تو اس قحط کے دور میں دنیا میں اگر کہیں کوئی وفادار مل جائے۔ ایک بابا جی فقیر بزرگ تھے میاں صاحب محمد بقی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جیڑا کم نہ آوے دنیا اندر، اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولو بہتر یار، اس بے فیض سنگی کولو بہتر یار، اکیلے۔ آگے کہتے ہیں کہ اوکھے ویلے کاری آوے چنیاں دی اشنائی، اوکھا جب وقت آتا ہے کوئی اصل والا ہی کام آتا ہے، کوئی شریف النسل کام آتا ہے، کوئی شریف النسب کام آتا ہے، کمینہ کنی کتراتا ہے، اوکھے ویلے نظر ہی نہیں آتا، اوکھے ویلے کاری آوے
چنگیاں دی اشنائی تے اڑیا آکھن دی لج پالن جو انسان وفائی۔ اب وہ وفا جو کائنات میں کوئی کہتا ہے تھی نہیں، کوئی کہتا ہے کسی نے کسی سے کی نہیں، اب سوال یہ ہے وہ اوکھا ویلا ہے کون سا، مشکل وقت ہے کون سا؟ مشکل وقت اس کو کہتے ہیں جب کوئی بھی کام نہ آئے۔ اس دنیا میں حقیقی مشکل نہیں پڑتی، پڑ بھی جائے ایک کام آئے گا، ایک نہیں آئے گا تو دوسرا آئے گا، دوسرا نہیں آئے گا تو تیسرا آئے گا، وقت گزر جائے گا۔ لیکن حقیقی مشکل کب ہے؟ جب نہ باپ کام آئے، نہ ماں کام آئے، نہ کوئی سردار کام آئے، نہ کوئی یار کام آئے، نہ سنگ سہیلی کام آئے، نہ کوئی ماں بیلی کام آئے، نہ کوئی بڑی حویلی کام آئے۔ ہر کوئی جب کنی کترائے، ایسے میں اگر کوئی آئے۔ اور یہ مشکل کہاں ہوتی ہے؟ جب بندہ مر جاتا ہے، قبر میں اتر جاتا ہے، بھائی بھی منہ کر جاتا ہے، یار جو کہتے تھے ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، بڑے وعدے کیے تھے، لیکن جدوں خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی۔ جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی۔ تے جڑے آکھ دے سن مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی۔ وہ مشکل وقت حقیقی مشکل ہے جب باپ آیا، بہت اس نے آنسو بہائے، بہت رویا، بڑا دکھ ہویا، لیکن بیٹے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ منو من مٹی کے نیچے دبا کے، چہرہ پھیر کے آنسو پوچھ کے چل دیا۔ بھائی بہت پیار کرتے تھے، لیکن اپنے ہاتھوں سے بھائی کو مٹی میں دبا کے اوپر خود مٹھیاں بھر بھر کے خاک ڈالنے لگے۔ یہ کون سی وفا ہے؟ وہ کہتے ہیں مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے، وقت دفن زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ یہ کون سی وفا کا صلہ ہے کہ یار آئے قبر میں دبا کے چل دیے، نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ ایک منٹ نہ گزرا رخ بدل گئے، آئے تھے دبا کے قبر میں چلے گئے۔ ماں کو بہت محبت تھی، لیکن ماں بہت روئی، آنچل بھیگ گیا، لیکن جب چار دیواری آئی ماں رک گئی، روتے روتے آگے حد آ گئی، باہر نہیں جا سکتی۔ دنیا لے گئی بیٹے کا جنازہ، بیٹی کا جنازہ۔ مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت جب آیا کسی نے ساتھ نہ نبھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کالی رات تھی، شب دیجور تھی، سیاہ قبر تھی، نہ کھانا نہ پانی، نہ کوئی یاروں کی نشانی، نہ کسی کا آنا نہ کسی کا جانا، پیٹھ پھیر کے چل دیا زمانہ۔ جب کوئی نہ آیا اب سوال یہ ہے
جب منکر نکیر نے اٹھایا، اٹھا کے بٹھایا، اب آہ نکلی، ہوک نکلی، کوک نکلی، جھوٹے چھوڑ گئے، سارے مکھ موڑ گئے، پیار کے رشتے توڑ گئے، مجھے کس جگہ پہ لا کے چھوڑ گئے۔ اتنے میں سوال جواب شروع ہوئے، جب اصلی حقیقی مین سوال آیا، اچانک سامنے آنا کا لالا۔ آپ نے غور فرمایا کہ جب مین سوال آیا، وہ آپ جانتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آنے والوں نے اٹھایا، اٹھا کے بٹھایا، موت کا مارا ہوا، موت کی شدتوں کا مارا ہوا تھا، اب اس کے نہ بس میں، مجبور، مقہور، بے بس، بے کس، ہیلپ لیس، کوئی نہیں۔ اچانک فرشتوں نے انگلی اٹھائی، کہا اب بول، پورا پورا تول، آنکھ کھول، جو ادھر بولتا تھا ادھر بھی بول، ایک لکھ دے دی، دو لکھ دے سان، ایک واری چا بول، ڈول سپاہیا آواز مانڑے کو۔ اب مشکل بڑی ہے، جان جان کس مشکل میں اڑی ہے، بالکل سولی پہ جان چڑھی ہے، اب نہ کوئی دائیں نہ بائیں، نہ آس نہ پاس، نہ عام نہ خاص، اب ہوا احساس، اب ہوا احساس، نہ جماعت ہے نہ لیڈر ہے، معاف کرنا، نہ مولانا ہے نہ ٹیچر ہے نہ جماعت کا امیر ہے، کلہ پھنس گیا فقیر ہے۔ اب اسے یاد آیا، اب کوئی آئے بات بن جائے، اچانک انہوں نے سوال اٹھایا، اور کملی والے نے منٹ نہیں لگایا، چہرے سے نقاب سرکایا، لے آیا، لے میں آیا۔ اب سمجھ میں آیا، قبر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، قبر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، ایک حامی نظر آیا تو نظر آیا، ایک حامی نظر آیا تو نظر آیا، ایک حامی نظر آیا تو نظر آیا۔ اب وفا کا مسئلہ سمجھ آیا، یہ وفا ہے، اور جو پے کرے وفا ہے، آج یہی کہتے میلاد مصطفیٰ ہے۔ پوچھتا ہے اگر کوئی تم نے سب کو چھوڑ کے انہیں کیوں یاد کیا ہے، یہ مسجد نورانی سیفی والوں نے کیوں میلاد کیا ہے، تو میں نے چھوٹا سا جواب دیا ہے کہ جناب یاد کا بدلہ یاد ہے، مگر یہ نمک حلالوں کے لیے ہے، نمک حرام اس کے قائل نہیں،
جو نمک حلال ہوتے ہیں ایک پانی کے گھونٹ کا بھی رکھتے خیال ہوتے ہیں، وہ قحط الرجال میں بھی لال ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ ایسے نمک مردار ہوتے ہیں، نمک حرام ہوتے ہیں، کچھ پانی کا خیال رکھتے ہیں، کچھ پورا بکرا کھاتے ہیں، جب چوک میں آتے ہیں تھک سے کھلانے والے کو فرماتے ہیں تیرا نام کی ہے؟ نمک حراموں کی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ یہ میلاد کیوں میلاد ہے؟ یاد رکھو، لمبی چوڑی تشریح کی ضرورت نہیں، ایک ہی فکرہ یاد رکھو۔ کوئی پوچھے کہ کیا میلاد ہے تو ایک ہی جملے میں کہو، جو رسول اللہ کی یاد ہے۔ 1500 صفحے کی کتاب ایک فکرے میں، جو حضور کی یاد ہے اسی کا نام میلاد ہے۔ اب آپ پوچھیں ہم نے کیوں کیا یاد ہے، تو قرآن کا یہ مفہوم ہے۔ قرآن نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور مولوی احسان ہونتے بڑی نسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری مان نہ ہو بے ایمان۔ کیوں کرتے ہیں میلاد؟ کیونکہ میلاد ہے مدنی کی یاد۔ اب بات سیدھی ہے، جو یاد کرے اسے یاد کرو۔ یہ تو ابھی برابری کی بات ہے، جو یاد کرے۔ وہ جو انگریزی ہے نا، انگریز، وہ بھی اسی کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں لو بیگیٹس اللہ، پیار کا بدلہ، پیار یاد کا بدلہ۔ میرے رب نے تو اس سے ایک اور آگے معاملہ فرمایا، وہ کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها۔ یہ مفہوم یہ نکلے گا، جیڑا تینوں پانی پیواوے تو انہوں میٹھی چاہ پیوا۔ یہ اجازت میں گھوٹلی بھر لوں۔ سبحان اللہ۔ اصول آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآنی اصول ہے، جو یاد کرے اسے یاد کرو، جو وفا کرے اس سے وفا کرو۔ اور یہ ہے صرف برابری کا معاملہ، کہ جو تمہارے برابر ہے، قبلہ پیر صاحب ہے تو پیر صاحب کے مقابلے میں پیر صاحب ہونے چاہیے، لیکن اگر ایک ہے مرید ادھر ہے پیر، پھر کوئی برابری نہیں۔ پھر کمال یہ ہے کہ مرید نے تو یاد کرنا ہی کرنا ہے، کمال یہ ہوئے گا کہ پیر صاحب پوچھیں گے سناؤ امتیاز صاحب ٹھیک نہیں۔ یہ فخر کے دے واسطے ہوئے گا مرید واسطے کہ میرے پیر نے یاد کیتا۔ اگر اساں سرکار نو یاد کیتا تے کی کیتا؟ کمال تے یہ ہے کہ سرکار نے سانو یاد کیتا۔ آئے آئے تسی حضرت ایک اتنا لمبا سفر کیوں کر کے آئے ہیں؟ آئے 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 سرائکی زبان میں کہتے ہیں اج قاصد یار دی خبر سنا، اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میں دیوی چولی ہس۔ ویسے تو انہوں سمجھ نہیں آتی بھئی یا ہے اگر میں تو آپ ہوگے ترجمہ کر تو پھر میں ترجمہ کروں گا لیکن سچا نہ کروں گا۔ اس کو میں یہی چاہتا تھا آپ کے ہوٹل پہ مسکراہٹ۔
میلاد کے جشن میں بیٹھے ہیں، چہرے گلاب بنے، اور اس کے لیے میں نے یہ چٹکی تاکی۔ وہ کہتے ہیں نا، تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا۔ قبلہ حضرت صاحب تو بیٹھے ہوں گھر اپنے آستانے پہ، تے مرید اتوں کوئی ترے تے جا کے پیر صاحب کو جا بیٹھے، تے پیر صاحب پوچھن سنا بھائی بہن اور اپنے بیلی دا کی حال ہے، تے پھر یہ مرید واپس آوے اپنے بیلی کو، تے بیلی آکھے سنا کوئی سجنا ساڑی بھی گل کی سنا گیا سے ملیا سے کوئی ساڑی بھی گل بات، بس یہی ترجمہ ہے کہ اج قاصد یار کی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس، میں آکھا ہس جو نال ملے ساں، یاد ایک کملی بھولی ہس، میرے درد دے دفتر بھی جو کوئی رحم دی ستر بھی کھولی ہس، ناشاد لسا ناراض چھپا کوئی بولی ملن دی بولی ہس۔ ہم اگر سارے، یہ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، ہم اگر سارے ہمارا بال بال، ہمارا بند بند، ہمارا سند سند، ہمارا نفس نفس، سانس سانس، لمحہ لمحہ، ثانیہ ثانیہ، سیکنڈ سیکنڈ، اگر ہم سارے درود پڑھیں، سلام پڑھیں، کوئی قیمت نہیں ہے اگر ایک مرتبہ کملی والا ترچھی نظر کر دے۔ لیکن یہاں تو معاملہ بہت آگے نکل گیا کہ جہاں کوئی نہیں آیا، سب نے مٹی میں دبایا، اور اس اندھیری کوٹھی میں کون آیا؟ بس اتنی سی بات ہے، جس نے وہاں نبھایا ہے وہ یہاں یاد آیا۔ ہم نہیں جانتے تیری وقایا کفایت ہدایت، تیرا در مختار تیری فقہ ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں کیا بولتی ہے تیری کتاب، لیکن یہ رکھتے ہیں ہم حساب کہ انہوں نے ہمیں نہیں بھلایا، ہم نے بھی پھر نمک حلال حرام نہیں کھایا کہ وہ یاد کرے ہم دھڑ وٹ جائیں، اس لیے اس نے نہیں بھلایا، ہمیں بھی وہ یاد آیا۔ چل آپ حیران ہو جائیں گے، کملی والا جب اس کائنات میں آیا، یعنی جب ہوا میلاد، سن رکھا ہے کہ اس وقت بھی تھی لبوں پہ ہماری یاد، تو یاد کا بدلہ میلاد کا بدلہ میلاد ہے۔ اور یہ اس سے بھی عجب ہے، حضرت شیخ محقق حضوری ولی شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب حضور کو صحابہ نے آپ کے مزار اقدس میں سلایا تو آخر میں حضرت عباس کا لخت جگر، وہ کہتے ہیں میں سب سے اینڈ میں آیا، میں جو باہر آنے لگا، لیکن چہرے پہ نظر جب میں نے تکا، ہونٹ ہل رہے ہیں، پھول رحمت کے کھل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں پلٹا کہ پسے وصال کس کی یاد ہے، میں نے کان لگایا، آواز آیا رب حبلی امتی، علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کے در کا گدا بولا،
نام تھا جس کا احمد رضا، بولا اور ٹھیک بولا، کہتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، گویا یوں کہو میاں ناراض نہ ہو، ہمیں ان سے محبت ہو گئی ہے، ان کی یاد کی عادت ہو گئی ہے، تم سے کیا ہی محبت ہو گئی ہے، تیرے دشمن سے نفرت ہو گئی ہے، ہمیں میلاد کی عادت ہو، کیا سمجھے؟ یہ کوئی ہے مثال کائنات میں، کوئی قبر میں جائے اور قبر میں سو کے بھی اگر یاد نہ جائے، آئے اوئے ہوئے، قبر میں جا کر کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ ایک مدینے والا ہے جو اپنے مزار میں بھی امت کو یاد کرتا ہے، اور آپ تو سال کے بعد میلاد کر رہے ہیں۔ حدیث ہے عرضت علی اعمالکم، تمہارے اعمال میرے اوپر روز پیش ہوتے ہیں، جب تمہاری برائیاں تکتا ہوں تو خدا سے تمہاری بخشش مانگتا ہوں، جب تمہاری نیکیاں مجھے فرشتے دکھاتے ہیں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، یعنی ہر روز مجھے تمہاری یاد ہے، تم بتاؤ تمہیں کتنی ہماری یاد ہے؟ امتی ہو کے برباد ہے، ظالم نے کیا رستہ نکالا ہے؟ بولنے والے نے ٹھیک بولا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے ادھر بھی دیکھا، کہا ظالمو، میلاد کے منکروں کو کہا ظالمو، محبوب کا حق تھا یہی کہ محبت کے بدلے عداوت کیجئے، یہ کون سا انصاف ہے؟ وہ ہر روز دعا فرمائے، ہر روز قبر میں بھی امتی امتی، بلکہ ذرا ادھر تک ہو جب نفخہ ثانیہ ہوگا، یہ علماء سمجھے، اس کے بعد اللہ جبریل، پہلے سارے ختم ہو جائیں، دوبارہ اللہ جب کائنات کو اٹھائے گا، جبریل کو اٹھائے گا، میکائیل کو اٹھائے گا، اسرافیل کو اٹھائے گا، فرشتوں کو مولا دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور پہلا آرڈر، فرسٹ آرڈر مولا کی طرف سے کیا آئے گا؟ حکم ہوگا جبریل، میکائیل، اسرافیل، او جنت سے لو براق، ساتھ قیمتی پوشاک، وہاں پہنچو جہاں سو رہے ہیں شہ لولاک۔ اور سیدھا لفظ رکھا، جاؤ سیدھا مدینے۔ کیا آرڈر ملے گا فرشتوں کو؟ ان سے کوئی متوا شتوا، لال رومال آلا، شرطا مرتا، اتنے تے پمفلٹ چکی کھلوتے ہوندے، چنگے بھلے مکے جانے ہیں، اگوں پمفلٹ چکی کھلوتے ہیں۔ اور ظالموں، منہ اگر گھڑا ہوئے کل تک چنگی کرو، کہتے کیا ہیں جی آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کو مدینے جانے کی چندہ ضرورت نہیں، اگر جانا ہی ہے تو مسجد نبوی کی نیت کیجئے۔ میں نے کہا اب جبریل جا رہا ہے، لیجئے
اب تو تمہاری جماعتیں بھی مری ہوئی ہیں، سارے دفن ہیں، سارے دفن دفع، سارے قبروں میں مرے ہوئے ہیں۔ اب جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، فرشتے ہیں، رب اوپر ہے، اور آرڈر خدا کا ہے، ملا کوئی نہیں جو روکے۔ آج احمد رضا کا فتویٰ کام آ رہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، خود کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہ تو حدیث پاک ہے کہ فرشتوں کو آرڈر ملے گا، جاؤ مدینے، خوبصورت جنتی پوشاک، ساتھ اول نمبر براق، سیدھے پہنچ گئے مدینے، کہاں مسجد نبوی نہیں، حضور کے مزار، حضور کے روضہ اقدس پر۔ اب آگے حضور کا فرمان سنے، فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سرکار نے فرمایا اس عالم انسانیت بزم ہستی میں سب سے پہلے میری ہستی ہوگی جس کا مزار کھلے گا، میں آؤں گا، سامنے جبریل تھر تھرا رہا ہے، حضور پہلا جملہ کہہ گے ما ھذا الیوم، جبریل خیر ہے آج کیا دن ہے؟ جبریل کانپ کانپ کے کہے گا یا رسول اللہ قیامت آ گئی، اتنا کہنا ہوگا۔ اب حضور کیا بولیں گے جب لب کھولیں گے؟ اب کیا بولیں گے مدینے والے، مکے والے، حسن حسین علی میرے علی؟ نہیں، یہ نہیں بولیں گے۔ پہلا جملہ آیا، فرمایا جبریل قیامت تو آ گئی، پر یہ بتا ما فعل اللہ بے امتی، ما فعل اللہ، چاہیدہ تے ایسی حضور کچھ دے، میرے سلمان، میرا عبد الرحمن، میرا نجف والا، میرے کربلا والا، میرا قاسم، میرا طیب طاہر، میری رقیہ، میری زینب، میری زہرا، لیکن کن کا نام لیا؟ حشر ہے، قیامت ہے، اور قیامت کے دن یاد رکھو۔ ابن عالم صاحب حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جلال میں آئے گا کائنات پہ تو قیامت ٹوٹے ہی ٹوٹے گی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی گھٹنوں کے بل جا گرے، مقرب فرشتے کہیں گے کہ آج نجات کسی کی بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ جلال میں آئے گا، اور یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ آسمانوں کو ایسے لپیٹے گا، ایسے جلال میں آ کے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔
آسمان لیر لیر ہو کے اڑ جائے. یہ پہاڑ کتنا بڑے ہیں فولادی پہاڑ. فرمایا پہاڑوں کا حال یہ ہوگا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح گالوں کی طرح اڑ جائے. اور جو آج یہ راجہ یہ خواجہ یہ چودھری یہ ملکی یہ جاٹی یہ باٹی یہ رانا یہ وزیر یہ مشیر یہ ایمن یہ میاں، رب فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کانہم جراد منتشر. جیسے برسات کے اندر رات کو کیڑے اڑتے ہیں صبح صرف ان کے پر پڑے ہوتے ہیں. فرمایا تم جو 6 فٹے بڑے بڑے مہا چودھری ملک خان اور کیا کیا بنے پھرتے ہو، تم ان مچھروں کے پروں کی طرح اڑ جاؤ. اتنا وحشتناک دن ہے. کون کسی کو پوچھے جب دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے بھول جائے گی. حفاظ کرام بیٹھے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. حضرت یہ قرآن پاک کی آیت سورہ حج. فرمایا دودھ پلانے والیوں کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ کوئی گود میں بھی تھا. میں دودھ پیتے بھول گئی پر کملی والا ہمیں نہیں بھولا. باغوں میں بڑے جھولے تم ہمیں بھول گئے پر ہم تمہیں نہیں بھولے. اے بھلکھڑ قوم اے بھلکھڑ امت تو بھول بیٹھی ہے پر تک یاد کیا اور کہاں کیا. یوم نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکم وصما. اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اندھا کر کے بہرا کر کے ذلیل کر کے کھینچوں گا اور تو کہے گا میں تو بینا تھا اندھا کیسے ہوا. وہ بولے گا کل تو نے حقیقت نہ دیکھی آج میں نے تجھے اندھا کر دیا. خالی اندھا نہیں بلکہ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. قرآن کہتا ہے قبروں سے نکالوں گا ایک ٹاکی بھی تمہارے بدن پہ نہیں ہوگی. جیسے ماں کی گود میں آئے تھے ویسے نکالو گی. ایسی ذلت میں نہ ماں بچے کو یاد کرے اور یہ بربادی کا عالم ایسے میں اگر کوئی کہے ما فعل اللہ بے امتی. ابھی بھی بات آگے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ گھٹنوں کے بال گریں گے اور گر کے دیکھیں گے نا اب کوئی معافی کا رستہ نہیں ہے تو ایک جملہ کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی. مولا نہ میں اسماعیل کو یاد کروں نہ میں اسحاق کا نام لوں نہ سارا نہ ہاجرہ نہ امت صرف مجھے چھوڑ. کیا کہیں گے الا نفسی صرف مجھے معافی دے. وہ پیچھے کھسکیں گے حضرت موسیٰ گرے گا وہ یہی کہیں گے صرف مجھے معافی دے. نہ ماں کا نام لوں گا نہ بہن کا جو میرا دھیان رکھتی نہ ہارون کا جو میرا بھائی صرف مجھے معافی دے. حضرت عیسیٰ پھر گریں گے بس اسادا وسنا جلدا تے کی تسادا کھونا لسے دا کی زور محمد نس جانا یارونا.
کیا کریں؟ حضرت عیسیٰ گریں گے اور کہیں گے لا اسألک الیوم الا نفسی، مولا امت کوئی نہیں، کسی کا ذکر نہیں کرتا، کسی کی سفارش نہیں کرتا۔ آگے کہیں گے لا اسألک مریم التی والدتنی، اگر آج میری ماں مریم بھی آ جائے اس کی بھی سفارش نہیں کروں گا، نام بھی نہیں لوں گا، اتنے میں کملی والا آئے گا اور کر کالا کمل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا اور کر کالا کمل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر کلیجہ خوف سے ڈال جائے گا اور کر کالا کمل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہن ہو گیا کم سکھالا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، وہ آ گیا کملی والا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، وہ آ گیا کملی والا جے، او آ گیا کملی۔ سرکار آئیں گے، سنو کچھا جھیل روڈ والوں سنو، سرکار آئیں گے، حیا سے سر جھکائیں گے، پلکیں ناز سے اٹھائیں گے اور نعرہ یہ لگائیں گے لا اسألک الیوم نفسی، اپنے لیے میں کچھ نہیں مانگتا۔ بات بدل گئی، رات بدل گئی، انقلاب آ گیا، رحمت کا جواب آ گیا، سارے کہتے تھے ہمیں بخش، اس نے کہا سا اپنا نا ہی نہیں لینا، پورے حشر میں اٹھے گی صدا، اب پتہ نہیں کس کا ذکر کریں گے، ضرور کہیں گے ابو بکر کو چھوڑ دے، عمر کو چھوڑ دے، عثمان چھوڑ دے، علی چھوڑ دے، مدینے کی گلی چھوڑ دے، گلشن محمد کی گلی چھوڑ دے، مہر علی چھوڑ دے، اپنے پیاروں کو یاد کریں گے، لیکن اتنے میں ہم ساری محشر کی کائنات گوش پر آواز، بدل گیا قدرت کا ساز، اب پتہ نہیں کیا آتی ہے آواز، ہر کوئی گوش پر آواز ہے کہ کہتے ہیں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اتنے میں رب تک رہا ہے، سارا زمانہ مزہ چکھ رہا ہے، اور کملی والا پھر جو بولا، لب کو جو کھولا وہ بدنی ڈھولا، آپ نے فٹ فرمایا مولا اپنے آپ کا ذکر نہیں کرتا تو رب بھی گویا انتظار کرم کہ کیا بولتا ہے یار، یار بولا کیا بولا، کہا امتی امتی امتی، مولا میری امت چھوڑ دے، میرے گناہگاروں کی زنجیریں توڑ دے، ان کے مکھ جنت کی طرف موڑ دے، میری امت ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی والا جے، او آ گیا کملی والا جے، امتی امتی امتی، جہاں جہاں اولو العزم رسول حضرت عیسیٰ اپنی ماں کا نام نہ لے، وہاں تیرے نعرے لگے، وہاں میرے نعرے لگے، نعرہ لگانے والا کوئی سنی نہیں،
کوئی علامہ نہیں، کوئی فہامہ نہیں، کوئی پیر فقیر نہیں، سراج منیر جدی زلف کی رہ گیرے جبریل ادا اسیرے کہہ گیا فریدی پیرے جدا ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھیں دے محمد جدا ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھیں دے محمد خدا نال بندے ملے دے محمد اچھا سن دے آیوں قدیماً حدیثاً غریبیں دے ویڑے بسیں دے محمد جن کے لب پہ رہا امتی امتی جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی آئے آئے آپ تھوڑا غور فرمائیں اصل بات بھی قیمتی ہوتی ہے لیکن بات کرنے والے نے یہ بات کس وقت کی ہے اصل قیمت وقت کی ہوتی ہے اصل قیمت مثال کے طور پر ایک بندہ صحرا چولستان روہی میں پیاس سے مر رہا ہو ایک بندہ پیاس سے مر رہا ہو تو اس کے منہ میں ایک قطرہ بھی آپ ٹپکائیں تو آب حیات سے کم نہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں ترسا دیا ہے ابر گریزاں نے اس قدر ایک بوند بھی جو برسے سمندر لگے اصل قیمت وقت کی ہوتی ہے کہ کس وقت یہ بات کہی گئی وقت وہ ہے کہ جب ماں اپنے بچوں کے قریب نہیں جا رہا نبی اپنی ماں کا نام نہیں لے رہا مدینے والا گنہگاروں کے نام کے نعرے لگا رہا ہے قدر کے نہیں میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں ہم رات کو آتے ہیں لیٹ ظاہر ہے جہاں گئے تقریر سے پہلے کھانا نہیں کھانا بعد ویسے ٹائم نہیں ہوتا گئے بھی بھوکے تھے الحمدللہ تو جس وقت ہمارا وہ جو آخری وہ ہے سٹیشن وہ ہے ٹھوکر نیاز پہ نیچے اترے تو ایک دن وہ بھوک بھی لگی ہوئی رات کے 3-4 بجے ہوئے ایک ریڑی والا کیلوں والا کھڑا ہوا کیلے کی ریڑی والا تو اس سے پوچھا بھائی کیلے والے کیلے کیسے دیے ہیں اس نے کہا 170 اسی دن کو پوچھ کے گئے تھے 70 نہیں سمجھ رہے دن کو 70 رات کو 170 منہ دیکھ کے ایسا آکھیا میرا جی تواڈی منڈی تے نگرانہ دی طرح چڑھ گئی یہ شہباز شریف دی طرح چڑھ گئی کتے مسلم لیگ نون والے دینا ہو یا لون والے یہ سرکار تواڈی منڈی راتوں رات یہ پی ڈی ایم نال دے تھوڑا تعلق نہیں کیڑی جماعت دے ہو یا ککڑ صاحب دے ہو
میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، وہ ان کی بات کرو ریڑی والے کی، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ تو میں نے پوچھا ریڑی والے سے، بھائی یہ راتوں رات 370 تے رات نو 170، اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ کیسے؟ اس نے ایسے کر کے نہ گھڑی، انہیں کہا مولوی صاحب ٹائم میں کو ٹائم، میں وہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ اس نے کہا رات کو جاگ رہا ہوں، پچھلا پہر ہو چکا ہے، گھڑی پہ کھڑا ہوں، تو اصل میں میرے کیلوں کی قیمت نہیں ہے، اس وقت کی قیمت ہے۔ بس سمجھے کہ کملی والے اگر تم کتے مدینے چاک دو نا امتی، او گل اور سی ہووے حشر، رب ہووے جلال وچ، نبی اپنی ماں دا گانا لوے تے تو آکھے امتی۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ تو بھول جا تو کیڑی جماعت ہے، بس امتی بن، حلالی بن، نمک حلالی کر۔ انہوں نے تجھے کہاں یاد کیا، انہوں نے وہاں مارا تیرا نعرہ، تو نے یہاں کیوں نہیں مارا؟ تو بھی کہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، تو بھی کہے، وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی یا نبی یا نبی۔ حاضر ہوں میں نوکری کے لیے، حاضر ہوں میں نوکری کے لیے، آقا آپ نے بلایا، اب میرا دل ہے میں حدیث پوری کر دوں۔ عموماً میں یہیں تک پڑھتا ہوں اور آگے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آج کیونکہ کچا روڈ ہے ذرا پکا ہو جائے گا۔ ویسے میں کچے ہی لفظ آ رہا ہوں، وہ فیاض صاحب کی بلا وہ میں کچے ہی لفظ آ رہا ہوں، میں نے تے فیاض صاحب آگیا کچا، میں ایدے ویکھا پکا، ایدے ویکھا پکا، میں کہ لگتا ہے میں ہی کچا۔ وہ قبلہ نے میں نے جڑا بھیجا نا، وہ جڑا وہ لوکیشن تے او دے وچ ہوندا ہے نیویگیشن، او بی بی بولی او شودی صحیح فرماوے لیکن میں نے کچا نظر نہ آوے، تے میں پھر پیچھے موڑا، میں کہ کچا لفظ ہی تے میں بھی لے سکتا، پر ہن پتہ لگا ہے کہ اتو ہو رہے تے بچو لاہور ہے۔ وقت کی قدر کریں، وہ کہیں یا نہ، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی یا نبی یا نبی، حاضر ہوں میں۔ ایک گل یاد رکھو، بندہ پھڑیا جاوے ساڑا تے آکے آکھی حاجی صاحب، ملک صاحب، پیر صاحب، قبلہ مفتی صاحب کرم فرماؤ ساڑا بندہ چھڑواؤ، اے جاون ایس ایچ او نور سفارش فرماون، اگو ایس ایچ او صاحب نہ منن، تسی آکھو گے جی توڑا آیا ہو گیا، توڑے ہوتے اسی سیر تو پیران تک خوشاں، تسی آ گئے ہو سفارش کر دیتی، اگے ساڑے نصیب چھوٹیے کہ نہ چھوٹیے، خوش ہو جاؤ گے کہ آج ہو گئے نے کملی والے تو حاشر میں تو ساڑا نعرہ لا دیتا اصل خوش ہے۔ ہون بھاوے پھڑے جاویے تو آواز آئی اے او نعرہ نہیں، نعرہ او لاوے تے بندہ پھڑیا جاوے، فرمائے کہ نہیں، جب حضور کہیں گے نا امتی امتی، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اڑ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ
بدل جائے گا۔ اللہ جمال میں آ کے تک کے محبوب دے مکھڑے تے آنکھ رکھ کے فرمائے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، او تے پہلے ہی لے گئے ہن پیچھے بچ گیا ہی چھان پورا، او بھی نہ چھٹن لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام محمد باقر لجپال تو کسے پوچھیا سید زادے قرآن دے وچ او کیڑی آیت ہے جیڑی تساں اہل بیت نو سب سو زیادہ روح افزا تے امید افزا تے بخشش دا پورا سمندر لگ دیے؟ کسے آکھیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسے آکھیا کل کل یعمل والا شاکلتے، تے اہل بیت والے آکھیا نہ والا سوفا یعطیکا ربکا فترضا۔ لوکاں پوچھیا او کیویں؟ انہاں آکھیا مینوں دسیا سی میرے ابے زین العابدین، انہاں نوں دسیا سی انہاں دے ابے امام حسین، تے امام حسین نوں دسیا سی انہاں دے ابے علی، تے علی فرمائے عرض کیتی سی پاک نبی نوں جدوں آیت آئی نہ والا سوفا یعطیکا ربکا فترضا، جدوں تکر تو نہیں آکھنی بس اساں کرنی نہیں بس۔ ہن آ گئی چاس جدوں تکر تساں آکھنی نہیں بس اساں کرنی نہیں بس، تے حالانکہ گل کھل گئی۔ مولا علی دا اللہ بھلا کرے، انہاں آکھیا کملی والے گل تے ہن تواڈے اوتے پئی مکدی ہے، اے دسو کدوں کرو گے بس؟ کدوں آکھو گے بس جی ہن بس کدوں آکھو گے؟ مطلب کی سی مولا علی دا؟ انہاں آکھیا اے نہ ہوئے اجے کچے روڈ والے پیچھے کھلوتے ہون تسی آکھو بس، اے نہ کریا ہے۔ میرے حضور ویکھیا مولا علی نو، فرمایا علی تو علی اساں نبی، تو بھی خیر خواہ، فرمایا مصطفیٰ، فرمایا ایک بھی امتی ایک سنگل ایک امتی بھی پرلے پاسے کھلوتا ہویا رب آکھے گا اردیت یا محمد، سوڑیا ہون خوش ہو؟ میں آکھاں گا نہیں اگے ایک کھلوتا ہی۔ سرکار فرماتے ہیں جب اللہ فرمائے گا نا وہ ولی جو تیرے پیارے وہ تو ویسے ہی لے گئے، باقی تے بچ گئے نے۔ میں اپنے والے اشارہ پہ گا ساڑھے ورگا چھان پورا، کہ اللہ کو کی فرمائے گا؟ اللہ آکھے گا میں میری عزت کی قسم میں تیریاں اکھیاں لَأُقَرِّنُ عَيْنَيْكَ، میں تیری آنکھیاں ٹھنڈیاں کر کے چھٹا گا۔ اسی اندازہ نہیں کیتا گل کی ہو گئی ہے۔ حضور آکھنے میں اے چاہیے سی بخش دے مانگا، انہاں آکھیا بخشش تا چھوٹی گل ہے، انہاں چھان پورے نو ہی تے دساں کہ انہاں تیرے نال کی کیتا تو انہاں نال کی کیتا۔ حضور دے نوکر سن حضرت انس، اناسی حضرت انس نامی لگیے تے حلوے دی طرح آ جانیے چاس۔ حضرت انس نکڑے جے سن تے اما چھڑ گئی سی، اور گبرو جوان ہو، سبحان اللہ۔ ایک دن سرکار نو پوچھن لگے کہ جڑے نوکر تے خلیفے ہوندے نا قبلہ، انہاں دے بڑے حقوق ہوندے، انج بن جاندے جو بندے دی جوں ہوئے بالکل نیڑے، پھر کوئی گل بڑے تو بڑا مرید نہیں کر سکتا جیڑی یہ لوٹے چکن والے کر لیندے۔ میرے نبی دا خلیفہ حضرت انس پوچھن لگ پئے کہ نیکاں دی سفارش کرو گے یا بھیڑیاں دی کرو گے؟
چنگیاں نال نبھیتا ہے ہر کوئی، بھڑیاں نال نبھی دے تاج بال سڑی دے۔ سرکار نے فرمایا اللہ شفاعتی لے اہل القبائر من امتی، فرمایا پہاڑوں ورگے گناہ مفہوم گئی نکلیا، او پاپی بڑے بڑے جڑے ہون گے اشارے فرماواں گا۔ جدوں گیٹ کھل گیا نا رحمت دا، انس نے پوچھ لیا کہ بڑیاں بڑیاں دی سوارے تے خلیفہ صاحب نیڑے ہو بیٹھے، آکھن لگے ساڈی بھی کرو گے؟ اے جے خلیفے دا کم، بھئی میں یہ دسو حضور نے جو فرما دیتا بھی بڑے بڑے پاپی، ایک حضرت عمران بن حسین کے روایت ہے کہ جنہاں دے نام دے اوتے جہنمی دی مہر لگ چکی ہے، مہر ٹوٹن دی۔ سبحان اللہ۔ تے انس تے میرے حضور دا غلام، لیکن غلام نو چس جو آئی پھر چس ہور لئی، انہیں کہ سارے دی سفارش کرو گے سارے بھی کرو گے؟ اور سرکار نے نہیں فرمایا چل گلا نہ بدھایا کر، آپ نے فرمایا انا فاعل۔ ادا ترجمہ ایک حضوری ولی نے کیتا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی آدن سرکار پھڑیا انس نو تے لے کے اپنی کلاوے وچ، فرمایا وے کی گلاں کردا ہے؟ شفاعت کنم عالم را، سارے جہان دی سفارش کرانگا، تو کے خادم و یار من باشی، چرانا کنم جدو سارے جہان نو بخشواواں گا، تو تے میرا نوکر بھی ہے نال یار بھی ہے، تو تے میرا نوکر بھی ہے نال یار بھی ہے، یار بھی ہے۔ کون بناتا ہے ایو جیانو اپنا یار؟ اے مدینے والی سرکار کے دے نال کر دینے پیار۔ او سمجھو میرے یار، ہون انس دا کم ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا، لیکن چاس جدوان دیئے پھر گل ود، میرا بھی ٹائم ہو گیا پر گل ود گئی۔ چاس آج آوے نا تے گل، میں گیا ملتان، ملتان تو گئے شجاباد، شجاباد تو گئے ایک دیہات، اور انہاں کھانا پکایا تے حلوہ شریف بھی پکایا، دیکھو نا بغیر کھادے بھی مزہ آیا، حلوے دے وچ مٹھاس بڑی ہے۔ انہاں شجاباد والے دیہات والے حلوہ پکایا تے جدوں انہاں حلوہ آ کے ساڈے سامنے ٹکایا تے میرا جڑا سنگی سی انہیں جدوں حلوہ کھایا مزہ انہوں بڑا آیا تے او شدہ انہاں نوں تے نہیں آکھ سکدا سی تے پیر انہاں نوں تے آکھ ہی سکدا سی خلیفہ جو ہویا، انہیں میرے نیڑے ہو کے آتا ہے حضرت صاحب حلوہ کمال ہے، میں آکھیا میں سمجھ لئی تیری گل ہے، وہ پیر کے بعد جڑے خلیفیاں دے اشارے نہ سمجھ، وہ اماں کیڑی جڑے گنگے دے اشارے نہ سمجھ، میں کہا تو فکر نہ کر آپ کام کرتے ہیں۔ وہ دعوت جس طرح تو سا میں نے بلایا، حضرت صاحب نے بلایا تے او سارا بلان والا جدوں آیا تے میں پھر او دی زبان ہے ان کلا رنگ لایا، میں انہوں آکھیا بھائی اللہ وسایا کہ حلوہ تسا ڈھا ترائے فتح چھک دیتے، جب میں کہنا ڈھا کمال پکایا، وہ سمجھدار سی حضور انہیں آہستہ نال فرمایا اے تساں کھو پہ کیا گھنتے آیا۔ شکر ہے تسی مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑھتے تے جے چاس آ جاوے تے دل کردا ہے کچھ اور انس نو آ گئی چاس، ماہی بولے تے چاس نہ آوے، میں نکمہ جیا بندہ، نہ زبان نہ بیان نہ رس نہ چاس، لیکن گل او دی میں کر دیاں
وہ ایک فقیر سی فریبی ہوتا سی ہر کٹ کو ایک ہاں ٹھک تھی دی مطلب مل پوے کہیں میل دے وچ او نہیں ملتا اوندا ذکر کرے دل رج پوندا ہے ہی کھیل دے وچ اوندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ ناشاد ہن تن تے تریلی دے او بھی دے ایاں کل ویل دے وچ محبوب دا نا آوے عاشق نو جس نہ آوے انس کو آئی جس تو اب بات تو اس کی مکمل ہو گئی کہ جب سب کو بخشواؤں گا تو رہ جائے گا تو تے یار بھی ہے نوکر بھی خادم بھی ہے خلیفہ بھی ہے لیکن انس نو جس جو آئی انہیں آکھیا ایک مکے دوجی چول دے وہ ہوئے ہم سے ہم کلام اللہ اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ پھک انس نے گال وتھائی سوال بنایا آکھن لگا رش بڑا ہو رہا ہے سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہے یعنی میں سمجھا تسی جاگ رہے ہو سبحان اللہ میرا شہر لاہور ہے نا اتھے جدو 12 دن نیڑے ہوتا ہے کام پوچھو نا جاگ رہے ہو تو دن تو لگا رہو اللہ شکر ہے لاہور تو باہر ہو تے تسی یہ جاگ رہے ہو بیدار ہو حضرت انس نے کہا رش بہت ہوگا حشر میں ایڈریس دیتے جاؤ ملو گے کہاں ملو گے کہاں مدینے والے نے یہ نہیں کہا تو سوال بنا رہا ہے تو بات بڑھا رہا ہے تو مزے اٹھا رہا ہے آپ نے بھی جواب کھولا مدنی بولا آپ نے فرمایا پل صراط پہ ملاقات پاری پل صراط ہوگی وہاں تیری میری ملاقات ہوگی انس نو جس ہو رہا گئی انہیں آکھیا کہ تے گل موک نہ جائے انہیں آکھیا جے اتھے نہ ملے پھر وہ لگتا ہے ساری رات سوال جواب مکر لگے نہیں کیونکہ ادھر جس آ گئی ہے تے تو کرے بھی لبدی پئی ہے انہیں آکھیا پھر تے مدینے والے آکھیا اگر اتھے نہ مل سکے تے پھر میزان تے آوی جتھے اعمال تلن گے بڑے بڑے رولن گے تے بڑے بڑے بھولن گے ایک چٹ پاواں گا پار لنگھاواں گا انہیں اور کام ہوتا ہو گیا انہیں آکھیا جے اتھے بھی کمزور پڑے ہیں غریب بندے ہیں جے اتھے نہ پہنچے تھے پھر سارے سمجھ رہے میں گیا لندن دے نال ایک چھوٹا جا شہر ہے سلاؤ اتھے سلاؤ دے وچ ایک مسجد ہے تے اتھے تقریر میں کی تھی کہ تقریر میرے کو اتفاق چنگی ہو گئی مطلب میں گلاں ٹھیک کی تھی یہ لوگاں نوں چنگیاں لگیاں کہ خطیب صاحب نے اٹھ کے میں نوں آکھیا کہ only 10 minutes more یعنی کچھ اور میں آکھیا میں بھی اتنا نرم نہیں میرا شہری لاہور میں نو نہ پیا آکھیں دوں مور میری تقریر موک گئی ہے انی یاد سبحان تھوڑے واسطے جڑے میں پڑھ کے یاد کر کے آیا وہ بھی بس مکر انہوں جدو انہیں آکھا جے جانا تے انج پہ تقریر تو اور نہیں کرنی ایک شعر سنی جا میں آکھے اس شعر اتنا چنگا سی انہیں ایک باری پڑھیا میں نے اور تک یاد انہیں آکھیا جے میرے وس وچ ہووے جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نوں حشر کی فجر تک روک لوں جے میرے
انہیں میں نے آکھیا سی اور میں پیر صاحب نے تتوانو پیا جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں نہ رات مکے نہ بات مکے نہ لطف کرم دی جھات مکے انس دا کم ہو گیا پر وہ چپ نہیں ہویا انہیں آکھا آج گل کھول گئی ہے تے چل دی رہے سجن بول دائی رہے اے موتی رول دائی رہے کہ سرکار نو آکھن لگی جے میزان تے میں لیٹ پہنچیا تے پھر مدینے آلے آکھیا پھر جسے زبانہ بار پیاس دے وے ہر نظر ابتر تے جتھے ہوئے گا حوض کوثر خوش بڑا ہوئے اور میں جام پلاواں گا پیاس بجھاواں گا اور ڈبدے انو کنارے لاواں گا انس اجے تیاری کر رہے سن کہ پھر آکھاں جے اتھے نہ پڑے آتے پھر مدنی مکملی والا پہلے بول پیا شاہ عبدالحق فرما دے میں ترجمہ کیتا آپ نے آکھیا انس من با کار گزاریے اے شام مشغولم مڑ مڑ نہ پیا پوچھ کتھے 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 اے نہ پوچھ ضرورت پوے گی امتی نو جتھے